دنیا میں پیدا فرما کر ہمارے لیے اس دنیا اور اس کی زندگی کو ایک ایسا امتحان بنا دیا ہے کہ جس امتحان کی کامیابی جنت کے دخول کا سبب ہے اور جس امتحان کی ناکامی جہنم کے دخول کا سبب ہے۔ اب یہ ہر ایک پر موقوف ہے، ہر ایک پر محمول ہے کہ وہ اپنے اس زندگی کے ذریعے سے یا تو آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت خریدے یا تو اللہ کی ناراضگی اور جہنم خریدے۔ ایک ضابطہ ہے، ایک معیار ہے، ضابطہ اور وہ معیار یہ ہے کہ آدمی اپنی دی ہوئی زندگی کو جو اللہ کی طرف سے ملی اسے ایسا جیے جیسے اس کے جینے کا حق ہے، اسے ایسے گزارے جیسا اس کے گزارنے کا حق ہے۔ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ایک اسوہ دیا گیا ہے، اور اسوہ کیا ہے؟ اسوہ جو دیا گیا ہے وہ اسوہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ڈیمو ہے، ایک نمونہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں اپنایا جا سکتا، اس کی مثال صحابہ ہے کہ صحابہ جب آقا علیہ السلام کی حیات و زندگی اپنا سکتے ہیں تو بعد کے سارے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی کو اپنا سکتے ہیں۔ جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے بعد کے سارے لوگ وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس ایمان کی مثال پیش کی ہے وہ ایمان صحابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس ایمان کی مثال پیش کی ہے وہ ایمان صحابہ کا ایمان ہے کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ ایسا کہیں قرآن میں نہیں کہا اللہ نے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ ایمان لائے، ایسا تو نہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ اس سطح کا ایمان ہم میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو سطح ہمیں دی گئی ہے، جو نمونہ ہمارے لیے ایمان کا پیش کیا گیا ہے وہ نمونہ صحابہ کا، کہ تم ایسے ایمان لے کر کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر کے، اور ایمان کس پر لانا ہے؟ ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی ہستی پر، اور جو کچھ رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں ایمان اس پر لے کر کے۔ تو معیار جو قرار دیا گیا، نمونہ جو بنایا گیا، وہ نمونہ بنایا گیا صحابہ کے ایمان کو، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان۔ انبیاء تو امتوں کو قوموں کو ایمان کا لانا سکھاتے بھی تھے، ایمان کا لانا سمجھاتے بھی تھے، ایمان کا لانا سکھاتے بھی تھے اور ایمان کا لانا سمجھاتے بھی تھے۔ اور خود انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے ایمان کے بڑھانے اور اپنے ایمان کے بلندی کی طرف لے جانے کی فکر بھی کرتے تھے، فکر بھی کراتے تھے۔ تو
ایمان مفصل ہم نے پڑھا، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل، ایک ہوتا ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل جس میں تفصیل کے ساتھ نہ کہا گیا ہو وہ ایمان مجمل ہے، اور ایمان مفصل اس مجمل کو کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہو اس کو ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل میں اگر آپ دیکھیں تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نعوذ باللہ اگر ہم میں کا کوئی فرد، ہم میں کا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے تو وہ اسی وقت آنے واحد میں کافر ہو جائے، اس میں کفر میں شک نہیں، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، آنے واحد میں وہ کافر ہو جائے۔ یہ غیروں کا اعتراض تھا، یہ اہل کفر کا اعتراض تھا کہ جب ہم سوکھ کر کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ ہڈیوں کو سیدھا ہو جائے گی، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا اللہ رب العزت ہمیں خلق جدید کے ساتھ لے آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خالق دوبارہ اسی جسم کے ساتھ لے کر کے آئے گا؟ کیونکہ جسم تو ختم ہو گیا، ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی، گوشت کو، پوست کو، خون کو سب کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، یا تو سوکھ کر، خشک ہو کر، جل کر، بہہ کر برباد ہو گیا۔ پھر دوبارہ کیا ہم اسی جسم کے ساتھ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا، اہل کفر کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہاں ہم تمہیں اسی جسم کے ساتھ اٹھائیں گے، اسی جان کے ساتھ اٹھائیں گے، اسی گوشت کے ساتھ، اسی پوست کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ یہ سوال میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ بات کہیں، جبکہ مر کر کے دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ایمان رکھیں؟ تو اللہ رب العزت نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے اس پر؟ تاکہ دنیا یہ جان لے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کس غرض سے ہے، کس غرض سے، کس نیت سے ہے، دنیا یہ جان لے۔ ورنہ دنیا تو نبی ہو یا صحابہ ہو، نبی ہو یا صحابہ ہو، نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بدزن ہونے میں کسر نہیں چھوڑتی، ادیری بھی نہیں لگاتی۔ وہ لا تقربوا الصلاۃ پر فیصلہ کر لیتی ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، وہ اس پر فیصلہ کر لیتی ہے۔ سمجھدار کو سمجھانا پڑتا ہے آگے بڑھو، وانتم سکارا، اس حال میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ حالت نشہ میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تم چاہو گے کچھ، تم پڑھو گے کچھ، تمہاری عقل میں فطور ہے، تمہاری عقل ابھی جگہ پر نہیں ہے۔ مفتی سے، قاضی سے کہا گیا ہے کہ
کہ جب زیادہ ٹینشن ہو، گھر والی سے جھگڑا وگڑا ہو جائے، ایسے موقع پر کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا مت دیجو، ٹینشن میں فتوا مت دو، ٹینشن میں مسئلہ مت بتاؤ، پہلے ٹھنڈے ہو جاؤ، پہلے جگہ پر آ جاؤ۔ اصول بنایا گیا ہے مفتی کے لیے، وَلَا يُجَابُ مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ، ہر آنے والے کے سوال کا جواب دینا، إِلَّا لِعَامِلٍ لَهُ ضَرُورَةٌ، ہر آنے والے کے ہر سائل کے سوال کا جواب ضروری نہیں ہے آپ پر کہ آپ جواب دیں اس کا، توقف کر لیجئے ذرا، توقف کر لیجئے۔ صحابہ نے حج کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ایک ہی تو حج ہوا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ایک صحابی نے جوش میں آ کر کے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر کہا کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر کہا کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ بہت دیر کے بعد پھر آپ نے کہا سنو، تم سے پہلی جو قومیں ہیں وہ اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے نبی سے کثرت سے سوال کرتی تھی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پوری امت پر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس میں تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، چھوڑا گیا ہے، اسے ڈھیلا رہنے دو، اسے تنگ مت کرو، اسے تنگ مت کرو، ڈھیلا رہنے دو، ڈھیلا رہنے دو۔ نظام الدین کی چار دیواری اس بات پر پورا زور دیا گیا کہ اصول کیا ہے، بے اصولی کیا ہے۔ اصول کیا ہے، بے اصولی۔ حضرت نے فرمایا سب سے بڑا بے اصول آدمی وہ ہے جو اصول پر لڑائی کرے۔ سب سے بڑا بے اصول آدمی وہ ہے جو اصول پر لڑائی کرے کہ یہ صاحب بے اصولی کر رہے ہیں، یہ بے اصولی کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کام میں بے اصولی پر مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوگی تو ان بے اصولیوں پر مواخذہ نہیں ہے، اصولی پر لٹکا دو، اس کو ذلیل کر دو، مواخذہ نہیں۔ فرمایا مذاکرہ ہے، مذاکرہ کرو اصول کا۔ اصول جڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ جڑ جتنی زمین میں پھیلی ہوئی رہے گی اور جتنی مضبوط رہے گی، تنا اتنا ہی مضبوط رہے گا۔ تنا جب تک، درخت جب تک جڑ سے جڑا ہے، درخت قائم ہے، اور جڑ اگر اکھڑ گئی جی، اس لیے اصول کو زیادہ کھودا نہ کرے، اصول کو زیادہ کوریدا نہ کرے۔ اصول یعنی جڑیں، اگر کسی درخت کی جڑوں کو بار بار کھودا گیا، کوریدا گیا تو اس کی ہوا نکل جائے گی، اور جس درخت کے جڑ کی ہوا نکل جاتی ہے وہ درخت بھی۔ اصول کا مذاکرہ کرو، اصول پر، بے اصولی پر مواخذہ مت کرو، بے اصولی پر مواخذہ مت کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عزیز و بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وہ پوچھا جو ہمارے دل دماغ میں سوال بن رہا ہے کہ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان اس پر نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے؟
اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائیں گے؟ جیسے سوچتے تھے اہل کفر کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو جدید تخلیق ہماری ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں جو یہ پوچھ رہا ہوں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے صرف قلب کے اطمینان کے لیے ہے. میرا تو یقین ہے اور میرا تو ایمان ہے کہ بلا شبہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اثر نو ہر ایک کو پیدا کریں گے. ہم حدیثیں سنتے ہیں ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے. کتنے اٹھیں گے؟ پیدا ہونے والا ہندوستان کا ہوگا اور مدینے کے قبرستان سے اٹھے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا اطمینان قلب چاہتے ہو، طمانینت قلب چاہتے ہو، قلب کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، یہ قرآن کا واقعہ ہے. فخذ اربعۃ من الطیر، تو آپ 4 پرندوں میں سے کوئی سے لے لو. پھر آپ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے پر پھینک دو، ان کی گوشت کو تکا بوٹی کر کے قیمہ کر دو اور اس قیمے کو آپس میں مکس کر لو. اب یہ 4 مختلف الگ الگ قسم کے پرندوں کا گوشت آپس میں مل گیا، مل کر کے قیمہ ہو گیا، قیمہ ہو کر کے یکجا ہو گیا. اب 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا یہاں. اسی گوشت میں، اسی قیمے میں ہڈیاں بھی چورا ہے، گوشت بھی ہے، دل بھی ہے، کلیجی بھی ہے، آنکھ بھی ہے، چونچ بھی ہے، سب کچھ مکس ہے. کس کا کس کے ساتھ ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. 4 پہاڑوں پر رکھ دو. اب آواز دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو، بلاؤ. چنانچہ پہاڑوں میں سے جہاں جہاں جمع تھا وہ ایک جا ہو کر کے اس پرندے کی حیت اختیار کرتا تھا اور اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا تھا. اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا تھا. یہ دکھایا ساری امت کو اللہ رب العزت نے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائیں گے. ہم اپنی عقل سے سوچے بھی تو ہماری عقل اس کمال کو کبھی نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے انسان کی تخلیق کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ اس میں سے انسان کو دوبارہ کیسے اٹھائے. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم عزیز و بزرگ اور دوستو، ہم نے کبھی اپنے رب کا تعارف، اس کا عرفان، اس کی پہچان کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. جب بھی کسی کے بیان میں آپ یہ جملہ سمجھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کا عرفان نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، اب کیسا پہچاننا. اگر واقعتاً تم نے میں نے اللہ کو پہچان لیا ہوتا تو قرآن یہ کیوں کہتا وما قدر اللہ حق قدری، اے اللہ کے بندو تم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کیوں حدیث میں آپ کو یہ ملتا وما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ ہم نے آپ کو ویسے نہیں پہچانا جیسے کہ آپ کے پہچاننے کا حق ہے. اس کو تو سمجھنا پڑے گا نا آج کہ اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے، اللہ کے عرفان کا مطلب کیا ہے. اس کو تو سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ آدمی سب سے بڑے دھوکے میں یہیں پر پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہی شک میں ہے.
اسے اپنے پیدا کرنے والے پر کامل یقین نہیں ہے، پھر سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کامل یقین کیسا کرنا؟ منہ سے تو بولتے ہم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زبانوں سے تو کہتے ہیں، مذاکرہ تو کرتے ہیں، بیانوں میں بولتے بھی ہیں، بیانوں میں سنتے بھی ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہمارا ایک انداز ہے، ہمارا مزاج، ہمارا انداز جو ہم کہنے اور سننے کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں وہ عملی صحیح ہے بھی یا نہیں، اس کو تو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی معرفت کے حق کا مطلب کیا ہے، اللہ کی پہچان کے حق کا مطلب کیا ہے۔ ایک دکاندار سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ابھی رزق پر بیٹھے ہو تو اذان کے ہونے نے تمہیں اللہ کی کتنی معرفت اور پہچان کرائی؟ اگر دکان پر بیٹھا ہوا دکاندار اٹھ کر کے مسجد میں آ گیا تو اس نے پہچان لیا ہے کہ اس کا اللہ رزاق ہے، یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ مانگنے کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں اس بندے نے اگر اپنی ضرورت اللہ کے غیر سے بولی ہے تو اس نے اپنے رب کو الہ اور معبود نہیں مانا۔ عجیب بات ہے کہ امت اپنے رب سے مانگنے کے بجائے سب سے مانگتی ہے، اپنے رب سے مانگنے کے بجائے امت سب سے مانگتی ہے، رب سے نہیں مانگتی اور رب سے منگواتی ہے۔ رب سے دعا کی درخواستیں عام ہیں، دعا کرنا عام، صبح سے شام تک آپ کو لوگ ملیں گے کہ دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے۔ امت کا ایک طبقہ بزرگ وہ ہوتا ہے جنہیں اپنے گناہوں کا ڈر اور نحوست ستاتی ہے تو وہ بار بار ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کی سنتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بار بار وہ یہ کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ بعض علماء نے اس عمل کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، سن لو اور سے جائز ہے، بالکل جائز ہے، دوسروں سے دعا کرانا کروانا جائز ہے، لیکن تکیہ اور بھروسہ کر لینا اور یہ سوچنا کہ اللہ ان کی سنتے ہیں اور ہماری نہیں سنتے، یہ تو اللہ رب العزت پر بہتان ہے، یہ تو اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر دعا مانگتے تھے، اس قدر دعا مانگتے تھے، اتنی دعا مانگتے تھے کہ اما عائشہ فرماتی ہے میں آمین کہتے 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 تھک جاتی تھی کہ اللہ کے حبیب دعا کب ختم فرمائیں گے۔ سرور کونین تو اتنی دعا مانگے، اب تو تبلیغ میں دعا کم دعویٰ زیادہ ہو گیا ہے، دعا کم دعویٰ زیادہ ہو گیا ہے۔ تبلیغ دعا کے ساتھ دعوت ہے اور بغیر دعا کے یہ دعوت صرف محض ایک دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ۔ آدمی پر دو اعمال ہیں، ایک عمل انفرادی ہے، ایک عمل اجتماعی ہے۔ آدمی کبھی خلوت میں ہوتا ہے، آدمی کبھی جلوت میں ہوتا ہے، اصل خوف اصل ڈر اللہ کا بندے کے دل میں خلوت کا ہے۔ اصل ڈر خلوت کا، جو شخص تنہائی میں اللہ سے ڈرا وہی اوریجنل ڈر ہے۔ مجمع میں تو لوگوں کا بھی ڈر ساتھ میں شامل ہوتا ہے، اس کا کوئی الٹا مطلب یہ نہ نکالے کہ مجمع میں گناہ کر سکتے تنہائی میں نہیں کر سکتے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ بس بات اتنی ہے اوریجنل متقی وہ ہے، اوریجنل تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈرے۔ ایک گناہ ہوتا ہے فحش، جس کو فحشا کہا گیا ہے،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، فحش گناہ کہتے ہیں کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ، یہ فحش گناہ ہے۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ فحش گناہ۔ اور ایک ہے منکر۔ منکر وہ گناہ جو لوگوں کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور جسے ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے۔ فحش گناہ سنیے، فحش کہ جو گناہ آدمی کھلم کھلا کر سکتا ہے، آدمی وہ گناہ تنہائی میں کرے تو تنہائی میں کیا جانے والا گناہ فحش ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، حضرت نے فرمایا ہے اس کو، تنہائی میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کو فحش کہتے ہیں، اور عموم میں جو گناہ کیا جاتا ہے اسے منکر کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کر لو، تنہائی میں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ ارے کھلم کھلا گناہ کو تو امت دیکھ رہی ہے، تنہائی کے گناہ کو تو صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تنہائی کا گناہ عموم میں کیے جانے والے گناہ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ عموم میں مخلوق کی آنکھوں کا ڈر ہے اور تنہائی میں صرف اور صرف کس کا؟ اللہ کا۔ تو جہاں زیادہ ڈرنے کی ضرورت تھی وہاں کم ڈر کر گناہ کر گیا، اس لیے تنہائی کا گناہ بہت رلاتا ہے۔ اس لیے جلوت کا گناہ منکر ہے، خلوت کا گناہ فحش ہے۔ خلوت کے گناہ سے بچنا ہے، اس لیے جس کی خلوت سنور گئی، جلوت تو ہر حال میں سنورنا ہی ہے۔ جو تنہائی میں اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ مجمع میں تو ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا ہی ڈرے گا، ڈرے گا ہی ڈرے گا۔ اس لیے آدمی کی اپنی تنہائی کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک عبادت تنہائی کی ہے اور ایک عبادت مجمع کی ہے، ایسے ہی ایک دعوت تنہائی کی ہے اور ایک دعوت مجمع کی ہے۔ علامہ فرمائے کام میں چلنے والے عملے نے تو ذکر اور اذکار کو اور تلاوت کو تو طلاق ہی دے رکھی، طلاق ہی دے رکھی۔ ذکر کو طلاق، تلاوت کو طلاق۔ کسی داعی کی دعوت کا اثر اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رات کی تنہائی کا کچھ حصہ اللہ کے ذکر، فکر اور تلاوت قرآن